جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو صرف دنیا میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، دنیا میں تو فائدہ ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت میں جو فائدہ اور بینیفٹ ملتا ہے وہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہوتا ہے جو ان امیجنیبل ہوتا ہے، مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے، ایک مسلمان کو اسپیشلی یوتھس کو، نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں اگر میں مالدار رہوں گا تو مدد کروں گا، مالدار نہیں تو مدد نہیں کر سکتا ہوں، یہ بھی غلط سوچ، اس لیے کہ ایک غریب آدمی بھی مدد کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا یہ صدقہ ہے، تو ایک غریب آدمی بھی مدد کر سکتا ہے، ایک مالدار آدمی بھی مدد کر سکتا ہے، غریب کی مدد مالدار کر سکتا ہے، مالدار کی مدد غریب جو ہے کر سکتا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کی کر سکتا ہے۔ اور اسلام تو ہم کو یہاں تک نہیں کہتا ہے، ہم کو تو تمیز بھی نہیں سکھاتا ہے، فرق بھی نہیں کرتا ہے کہ مسلمان کی مدد کرتے ہو یا غیر مسلم کی مدد کرتے ہو، ہم کو مدد کا حکم دیتا ہے۔ جو شخص دنیا میں لوگوں کی پریشانی دور کریں گا، کیا کیا پریشانی لوگوں کو نہیں ہے، دکھ درد مصیبتیں تکلیف بیماریاں کیا نہیں ہے، مطلب ایک مصیبت کو پریشانی کو ہٹا دیں گا اللہ تعالی روز قیامت، اس دن کی کوئی ایک پریشانی میں سے پریشانی کو ہٹا دیں گے۔ کوئی مسلمان کسی ایک مسلمان کی دفاع کریں گا، عزت کے جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی عزت اڑائی جا رہی ہے ایک منافق کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گا، روز قیامت ایک فرشتہ اپوائنٹ کریں گا جو اس کے گوشت کو جہنم کی آنکھ سے بچائیں گا، وہ جہنم میں نہیں جلیں گا انشاءاللہ۔ بیمار کے پاس جا کر تیمارداری کریں گا، خیر خیریت پوچھیں گا اس کی، تو اگر صبح یہ کریں گا تو شام تک، اور اگر شام ایسا کریں گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ رہتا ہے۔ اس کو زمین سے اٹھا لینا، ایک انسان نے مدد کے لیے آواز دی، اس کی مدد کے لیے آپ پہنچ گئے، تو ایک غریب آدمی بھی مدد کر سکتا ہے، ایک مالدار آدمی بھی مدد کر سکتا ہے، غریب کی مدد مالدار کر سکتا ہے، مالدار کی مدد غریب جو ہے کر سکتا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کی کر سکتا ہے۔ اور اسلام تو ہم کو یہاں تک نہیں کہتا ہے، ہم کو تو تمیز بھی نہیں سکھاتا ہے، فرق بھی نہیں کرتا ہے کہ مسلمان کی مدد کرتے ہو یا غیر مسلم کی مدد کرتے ہو، ہم کو مدد کا حکم دیتا ہے، مطلب یہ تمیز بھی نہیں کرتا یہ مسلمان کی مدد تو یہ ثواب، غیر مسلم کی مدد تو یہ ثواب نہیں، کہتا مدد کا یہ ثواب ہے، پانی پلانے کا یہ اجر ہے، یہاں نہیں کہا کہ مسلم کو پانی پلانے کا اجر، نان مسلم کو پانی پلانے کا اجر، ہمیں صدقہ دینے کا اجر ہے، یہاں یہ نہیں کہا کہ نان مسلم کو صدقہ دینے کا اجر، مسلم کو صدقہ دینے کا اجر، انسان کو مالی مدد کرنا، انسان کی فزیکل ہیلپ کرنا، اس کا بھی اجر ہے، وہ انسان مسلم ہو سکتا ہے، نان مسلم ہو سکتا ہے، مرد ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتی ہے، بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، سب کی کرنا ہے یہاں کی مدد۔ تو مدد کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے دین اور اسلام اور شریعت میں۔ نوجوان میری بات کو سن رہے، یوتھ یہاں موجود ہے، آن لائن سن رہے، اس بات کو عزم اٹھا لو کہ لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ یاد رکھو اگر اپنی اہمیت کو تم کو لوگوں کے اندر ثابت کرنا ہے اور لوگوں کے اس منہ کو اس بند کرنا ہے جو تم سے سوال کرتے ہیں تم کس لیے، تم نے کیا کیا، تم کیا کرتے ہو، تم سے کس کو فائدہ ہوا، سائنس میں تم نے کیا کیا، ٹیکنالوجی میں تم نے کیا کیا، سماج کو تم کیا دے رہے ہو، تو یہ موقع ہے ثابت کرنے کا، یہ میرا دین ہے، یہ میرا دھرم ہے، یہ میرا مذہب ہے جس کی وجہ سے میں ایسا انسان بناؤں۔ دیکھیے میں جو ہے بہت لالچی انسان ہوں اپنے آپ میں، بہت حاسد انسان ہوں اپنے آپ میں ہر چیز جمع کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دین مجھے حکم دیتا ہے نا، اس لیے میں خرچ کرتا ہوں۔ میرا دین مجھے کہتا ہے کہ حسد حرام ہے، اس لیے میں حسد نہیں کرتا ہوں۔ میرے دین نے مجھے اس چیز کا حکم دیا، اس لیے میں آگے بڑھ کر کرتا ہوں۔ یہ لوگوں کو بتاؤ، یہ بتانے کا وقت ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں اور لوگوں کا مزاج ہے، اور ایسا ہوتا ہی نیچرل ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ آپ نے ایک بڑا مہنگا ہینڈ سیٹ لیا، میں بھی آج کے زمانے کا 1.5 لاکھ والا ایک ہینڈ سیٹ، اور خراب ہو گیا 1-2 سال میں، تو کیا اس کو آپ شوکیس بناتے کہ اسپیشل 5,000 کا شوکیس بنا کے 1.5 لاکھ کا فون تھا اس میں رکھتے ہیں، پھر جو بھی مہمان آتا ہے یہ فون میں استعمال کرتا تھا، اس سے پہلے والا یہ یہاں ہے، اس سے پہلے والا یہ ہے، اس کو کچھ فریم وغیرہ لگا نہیں کرتے نا۔ جیسے ہی خراب ہونا شروع ہوتا ہے یا تو بیچنے کی فکر کرتے ہیں یا تو ریپیئر کی فکر کرتے ہیں، دونوں میں سے کوئی، اور اس کے بعد اگر خراب ہو جاتا ہے پھر پھینکنے کی فکر کرتے ہیں کہ اب کیا پھینک دیا اس کو، کوئی لے کے چل جائے، کوئی تو اٹھا لو۔ اور کچھ مہنگے فون ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا، تو کوئی ہاتھ بھی لگاتا ہے، تو کہتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ٹیکنیکلی اس کو استعمال کرنا، آپ کے لیے مبارک۔ تو ہر پرانی اور خراب چیز یا ہر وہ چیز جو استعمال کی نہیں ہوتی اس کو ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قوموں کا بھی قوموں کے تعلق سے ایسی مزاج ہوتا ہے، جب وہ نفع بخش پاتی ہے دوسری قوم اپنے لیے، دوسری قوموں کو، تو وہ ان کو اپنا مائی باپ بنا لیتی ہے، اپنا بڑا بنا لیتی ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے ہمارے استعمال کی نفع بخش اب نہیں رہے، تو اس کو ریپلیس کرنے کی، ہٹانے کی، چینج کرنے کی، تبدیل کرنے کی سوچ رکھتی ہے۔ یاد رکھیے جو آج آپ کے میرے تعلق سے سوال ہو رہا ہے، کیا کیا، فتنہ ہی مچاتے ہو جہاں رہتے ہو، تم جس علاقے میں گھر لے لو تو وہ ریل اسٹیٹ کے
دام کم ہو جاتے ہیں. جہاں تمہاری عبادت گاہ بن جائے تو وہاں کوئی مال بن نہیں سکتا، اس لیے کہ تم اشرار قسم کے لوگ ہو، تم شرارت کرتے ہو، تم فلاں کرتے ہو. تو ہائی ٹائم ہے لوگوں کو بتاؤ ہمارا دین نے ہم کو کیا سکھایا. آپ کا دل نہیں بھی کرتا اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تو اللہ کے لیے اس پہ عمل کیجئے، کیونکہ ابھی اللہ رب العزت کا دین جس کے ماننے کا ہم نے دعویٰ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا، قرآن کو ہم نے دعویٰ کیا اللہ کی کتاب ہے، اور ہماری غفلت کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تمہارا رب صحیح نہیں ہے، تمہارے نبی کی تعلیمات صحیح نہیں تھی اور تمہاری کتاب صحیح نہیں. وہ میرے وجہ سے ہوا پرابلم. یہ ہمارے عمل نہیں کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں بدنام ہوئی، یاد رکھیں. اور کوئی دوسرا سبب کیا ہے؟ بنانے والے کو کون برا بولتا ہے دنیا میں، لیکن لوگوں کو تعارف ہی نہیں ملا اللہ کون ہے. ان کو لگتا ہے یہ شریر قوم ہے، ان کا رب اللہ ہے، نعوذ باللہ اللہ نے ان کو یہ تعلیمات دی. تو یہ ہائی ٹائم ہے. میرا دل تو نہیں چاہ رہا ہے، میرا دل میں جمع کرنے کی خواہش ہے، لیکن میں پھر بھی خرچ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے دین نے مجھے حکم دیا میں کروں گا ہی خرچ. نہیں مانوں گا، میری نفس کی بات نہیں مانوں گا جو مجھے کہتی خرچ نہ کر، میں خرچ کروں گا. تو لوگوں کی مدد تب تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ کچھ دینے کا جذبہ انسان کے اندر نہ ہو. دین یہی سکھاتا ہے، کمپلیٹ تعلیم دین کی یہی ہے. ایسے ہی ایجوکیشن وہ مسلمانوں کو دیتا ہے. چلیے دین کی تعلیم کیسی تھی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس واقعے سے ہم شروع کرتے ہیں. چھوٹا تو نہیں کہوں گا، تھوڑا لمبا ہے، لیکن اچھا واقعہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کے تعلق سے. واقعہ اس طرح سے ہے، ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے واقعہ ہے. ہو سکتا آپ نے کئی بار سنا ہوگا. میں نے کئی مختلف روایتوں کو ایک قصص کی شکل میں، قصے کی شکل میں بنا دیا. الگ الگ روایتیں ہیں، سب کو مل کر ایک پکچر آ جائیں گے آپ کے سامنے، ایسا ایسا ہوا تھا. چونکہ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ حصے ملتے ہیں، میں نے سب جمع کر لی ایک جگہ، تو واقعے کا ایک ترتیب مل جائیں گے آپ کو کہ ایسا ایسا ہوا تھا، بیک گراؤنڈ یہ تھا، فرنٹ یہ تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس واقعے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدد کرنے کو کتنی اہمیت دیتے تھے. مدد کرنے پہ جو ثواب جو بتائے گئے، ان ثواب کو کتنا ریئل سمجھتے تھے. دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں گے تو میں آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا آنسر ابھی یہاں دے دوں گا. آپ پہلے مجھ پہ یقین کرے تو آگے جواب دیں گے نا. آپ یہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں نا، خود کے پاس استعمال کے لیے آنسر فلاں نہیں، ہم کو سب سے مہنگا دیں گے، ہوتا تو خود استعمال کرتے تھے، ایسے کریں گے نا. تو وہ جو بشارتیں ہیں، وہ جو ریوارڈز کی باتیں ہو رہی ہے، اس پہ یقین بھی تو ہو کہ آدمی لفظ پھر کی نہیں، یہ تو واقعے میں ملنے والا ہے. تو اس واقعے کے اندر ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اطاعت کیسی کرتے تھے، فرمانبرداری بات کیسی مانتے تھے، وہ واقعہ ملیں گا. دوسرا وہ کتنا ریئلسٹک تھے، جب بولا گیا یہ تو وہ سمجھ جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے، اب ہم کو کرنا ہے. اور ان کی قربانی جب انہوں نے بات سن لی کہ مدد کے عوض میں اس کے بدلے میں یہ ملیں گا، تو عظیم سے عظیم قربانیاں دینا ایسے بالکل آسانی سے، اس کو کہتے ہیں نا بہت آسانی سے بڑی قربانیاں دے دی. آئیے اس واقعے میں ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کے مال کی قربانی کا واقعہ آئی ہے، جس کو بہت لوگ جس کو کہتے ہیں اتنا چاہتے ہیں مال کو کہ کبھی کبھار تو یہ بھی دیکھا گیا اس کو جان پر بھی ترجیح دے دیتے ہیں. کشتی ڈوب رہی تو بھی کچھ تو چھوٹا سامان لے کے پکڑا ہوا رہتا ہو، یہ بچ گیا تو میرے ساتھ چلیں گے. ارے بھائی تو کود جا تو کافی ہے، یہ کشتی ڈوب رہی ہے تو بھی آپ لوگوں کو دیکھیں اٹھاتے اس میں سے کچھ نہ کچھ، چلو کچھ بچ جائے. تو مال کی محبتیں بہت ہوتی دل میں لوگوں. آئیے ایک واقعہ ہے، صحابہ کی اطاعت، لوگوں کی مدد کا جذبہ، نبی کی بات پر یقین کی امیر نے کہہ دیا یہ ملیں گا تو ملیں گا، اور پھر خرچ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ اس واقعے میں ملتا ہے. واقعہ یوں ہے، مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. مدینہ کے اندر آپ ابتدائی دور میں آتے ہیں اور وہاں ایک یتیم کا باغ ہوتا ہے. یاد رکھیں شروعات کا واقعہ ہے، ایک یتیم شخص ہوتا ہے، یتیم بچہ ہوتا ہے، اس کا ایک باغ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں یتیم جو ہے انسان تب ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا. مطلب وہ انسان یتیم تھا، مطلب وہ بچہ تھا. ابھی بالغ ہونے کے بعد آدمی یتیم نہیں رہتا، چونکہ ہر کسی کے والدین بعد میں انتقال کر ہی جاتے ہیں. تو یتیم تب تک ہوتا ہے ایک لڑکا ہے لڑکی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، ایڈلٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیں اسلامکلی اپروکسیمیٹلی ایک 10, 12, 13, 14 ایئرس کی ایج ہوتی ہے، میکسیمم 15 ایئرس ہوتا ہے. کچھ لوگ اس سے پہلے ہو جاتے ہیں، کچھ 15 تک تو سبھی ہو جاتے ہیں. بہرحال تو ایک یتیم لڑکا تھا. ہوا یوں، اس یتیم لڑکے کا باغ اور ایک دوسرے شخص کا باغ، دونوں کی باؤنڈری نہیں تھی. تو کیا ہو گیا، جھاڑ خلط ملط ہو جاتے تھے. کبھی ہوا چلتی تو ادھر کی کھجوریں ادھر گرتی، ادھر کی کھجوریں ادھر گر جاتی. تو وہ مشکل ہو رہا تھا کہ کیسے معلوم کرے کہ یہ اس کا باغ ہے، یہ میرا باغ ہے، تم یہ میری کھجور ہے، یہ اس کی کھجور ہے. تو اس یتیم لڑکے نے یہ سوچا کہ میں کیا کرتا ہوں، ایک دیوار بنا دیتا ہوں. دیوار بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مکس اپ ہو جا رہے دونوں جھاڑ وہ نہیں ہوں گے، اور کھجور پھل بھی مکس اپ نہیں ہوں گے، فیوچر کا اختلاف بھی نہیں ہوگا، فیوچر ڈسپیوٹ بھی کریٹ نہیں ہوگا. پھر وہ باؤنڈری والز کے ڈسپیوٹ کتنے ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں نا. تو بہرحال وہ سب نہیں ہوگا. تو اس یتیم نے سوچا کہ ہم یہ کرتے ہیں. اب اس نے کیا کیا، ایک دیوار بنانے کا ارادہ کیا. جب دیوار بنانے کا ارادہ کیا اور دیوار کو وہ چاہ رہا تھا سیدھی بنے، پرابلم یہ آ رہی تھی کہ بازو والے کا ایک جھاڑ اس کے باؤنڈری کے اندر آ رہا تھا بیچ.
تو اس یتیم نے اس شخص کو جا کر کہا جو پڑوسی تھا اس کے کہ آپ کیا کر دیجئے، یہ جھاڑ جو ہے نا میری دیوار چونکہ سیدھی نہیں ہو پا رہی جھاڑ کی وجہ سے، یہ جھاڑ کا کچھ ہم مسئلہ حل کر دیتے ہیں، یا تو اس جھاڑ کو ہم کاٹ دیتے ہیں یا تو اس جھاڑ کو آپ مجھے بیچ دیجئے، کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل نکالتے ہیں تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے، مطلب یا تو مجھے دے دیجئے یا تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، کچھ ہم کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ لڑکے نے کہا کہ اگر یہ ایسی رہیں گا تو بعد میں کھجوروں کا مسئلہ، میری دیوار سیدھی نہیں ہو سکتی، فیوچر ڈسپیوٹس اٹھیں گے۔ اس نے کہا یہ تمہارا مسئلہ ہے، فیوچر میں کیا ڈسپیوٹ اٹھتا ہے، کھجور کہاں جاتی ہے، تم سالو کرو، میں کچھ بھی مدد نہیں کروں گا، میں رتی برابر اس میں نہیں ہوں، میرا جھاڑ جائے وہیں رہیں گا، تم کو دیوار ٹیڑھی بنانا ٹیڑھی بنا لو، میرا جھاڑ نہیں ہٹنے والا اور میں بیچنے والا بھی نہیں ہوں، دونوں کام نہیں کرنے والا۔ اب وہ پریشان ہو گیا یتیم لڑکا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ مدد کریں گے، آپ سب کی مدد کرتے تھے۔ روایت میں آتا نوجوان لڑکا آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسئلہ حل کر دیجیے، ایک جھاڑ کا ڈسپیوٹ ہے، آپ اگر ان سے وہ کر لیں تو میری دیوار سیدھی ہو جائیں گی، وہ جھاڑ کی قیمت لے لیں اور وہ جھاڑ مجھے بیچ دیں کیونکہ وہ میری باؤنڈری کے اندر ایک طرح سے آ رہا ہے، میں پھر سیدھی دیوار بنا لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سنا، پھر اس شخص کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کی بات کیوں نہیں مان لیتے ہو، اس باؤنڈری کو، اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے تم اپنا جھاڑ بیچ کیوں نہیں دیتے ہو؟ بس اس شخص نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سفارش اور پھر کیا کہا سنیے، کہا کہ میں جنت میں تجھے ایک کھجور کا وعدہ کرتا ہوں، اگر تو اس کھجور کو اس لڑکے کو دے دے جس سے اس کی دیوار سیدھی ہو جائے، باؤنڈری طے ہو جائے، فیوچر کے ڈسپیوٹس ختم ہو جائیں گے، کھجور کس کی پتہ چل جائیں گا، معاملات حل ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور فیوچر ڈسپیوٹس کتنے ہوتے ہیں زمینات کے، آپ سب جانتے ہیں، تھوڑی زمین تھی، پہلے یہ فلاں ہوا، پھر کچرا آیا، پھر انہوں نے ایک فلاں گاڑی دی، ان کی گاڑی پارک ہو گیا، ان کا دعویٰ ہے تو وہ ڈسپیوٹ حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کہا میں جنت میں ایک کھجور کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ جنت میں کھجور مطلب جنت میں جانا ہے، جنت ملیں گی تو کھجور ملیں گے، مطلب جنت بھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں کھجور مطلب جنت میں داخلے کی بات کرتا ہوں اور ایک کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے ہونا ہی نہیں ہے، مجھے بس وہ جھاڑ نہیں دینا ہے، فنش، ختم۔ اب اسی مجلس کے اندر صحابہ بیٹھے تھے اور تعجب کر رہے تھے کیسا انسان۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی انہی پہ بیٹھے تھے۔ آپ فوراً اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وعدہ بھی آپ نے کھجور کا کیا جنت میں، یہ اس شخص کے لیے خاص تھا، یہ سب کے لیے عام ہے، مطلب میرے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، دوسرے لوگ جس نے سنا، یا اس پرٹیکولر شخص کے لیے تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا وعدہ ہر اس شخص کے لیے جو یہ مسئلے کا حل نکال دے، مطلب وہ جھاڑ دے دے تو یہ میرا وعدہ اس کے ساتھ۔ تو کہا اگر میں کوئی ایسا راستہ نکال دوں جس کے عوض یہ آدمی یہ جھاڑ جو ہے اس لڑکے کو دے دے یتیم کو، تو کیا یہ وعدہ میرے لیے بھی ہے کہ مجھے مل جائے گا؟ تو کہا یہ وعدہ تیرے لیے بھی ابو درداء۔ کہا پھر ٹھیک ہے۔ اسی مجلس میں بیٹھے تھے، نبی کے زبان سے بات ہو رہی ہے جنت کی اور جنت میں کھجور کی، تو اسی مجلس میں کیا معلوم آپ نے، اس شخص کے پاس گئے، ابھی بیٹھا تھا وہ بھی، اور جا کر کہا کہ میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یاد رکھ لیجیے، ان کا ایک کھیت تھا، باغ تھا، 600 کھجور کے جھاڑ تھے، 600 کھجور کے جھاڑ تھے، اور ان کے باغ کی کھجور سب سے زیادہ مشہور تھی پورے مدینہ کی منڈی کے اندر، مطلب اس کھجور کا سب سے زیادہ دام لگتا تھا، اس کھجور کا ٹیسٹ سب سے اچھا تھا۔ اس میں ان کا ایک باغ تھا 600 کھجوروں کا، ایک مکان تھا ان کا خود کا بنایا، اور ایک کنواں تھا جس میں پانی بھی بہت زیادہ تھا، اتنا تھا اس پراپرٹی کے اندر 600 ٹریز کے ساتھ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور کہا تو یہ جھاڑ اس لڑکے کو دے دے۔ تو کہا میں نے ابھی کہا نا کہ مجھے نہیں دینا ہے۔ تو کہا میں تجھ کو میرا باغ جو ہے دے دیتا ہوں، اس کے عوض سودا کر لے مجھ سے، یہ ایک جھاڑ دے دے اور میرا پورا باغ لے لے۔ اس شخص نے کہا تم سٹیا وٹیا تو نہیں گئے ہو؟ دوسرے لوگوں سے کہا ذرا سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ آدمی نے یہ کیوں کہا؟ تاکہ ان کو گواہ بنا لے، پھر ڈیل تو مطلب جس کا باغ، جس کی کھجوریں سب سے زیادہ مہنگی ہو، سب سے زیادہ لوگ چاہتے ہو کہ یہ کھجوریں ملے، وہ آدمی کہہ رہا 600 کھجوریں تمہارے لیے، صرف وہ ایک جھاڑ دے دینا تھا۔ تو اس نے کہا دوسروں سے بات کر لو، دیکھو لوگوں کیا کہہ رہا ہے یہ، تاکہ وہ گواہ بنانے لگا۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ وہ ایک کھجور کا جھاڑ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سفارش کر رہے تھے، یہ اس لڑکے کو بیچ دے، میرا پورا باغ میں اس کو دے دوں گا یہ سودے کے بدلے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسروں نے بھی سن لیا، پہلے سب کو تعجب ہوا لیکن سب نے مان لیا۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے ڈیل طے ہو گئی، سے تمہارا پورا باغ میرا اور یہ ایک جھاڑ اس یتیم کا۔ یہ فوراً وہاں سے نکلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ الفاظ یہاں ملتے حدیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سودا طے ہوا تو ان سے کہا تیرے لیے جنت کے اندر کھجوروں کے گچھے ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں جس کو یہ حدیث کو روایت کیا، چونکہ اس کے کئی راوی ہیں اور کئی اس میں میں نے قصے کی شکل میں آپ کو بول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ یہ الفاظ ادا کیا کہ ابو درداء
نے کے لیے جنت میں کھجوروں کی خوشیں ہیں، گچھے ہیں، مطلب صرف جھاڑ نہیں، جھاڑ رہوں گا، پھلدار جھاڑ ہوں گا، گچھے کئی بار یہ الفاظ دہراتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے یہ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد وہاں آواز دی بیوی کو، اندر نہیں گئے باغ میں، سوچا اندر جاؤں گا تو شاید دل للچا جائے، باہر سے آواز دی، ام دادا باہر آؤ، ام دادا باہر آؤ۔ وہ کھانا بنا رہی تھی، کہا کہ کیا بات ہے، تمہارا مکان، تمہارا گھر، تمہارا کھیت، باہر سے آواز دیتے اندر بھی نہیں آتے ہو؟ تو کہا میں نے اس کا سودا کر دیا، بیچ دیا اس کو۔ تو کہا کس کو بیچا، کیا قیمت میں بیچا، کیا ملا اس کے بدلے اس سے اچھا؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک کھجور کا جو وعدہ کر دیا ہے۔ تو ان کی بیوی جب باہر نکلی، یاد رکھیے، تو باہر جب نکلی تو نکلتے وقت انہوں نے جو الفاظ ہے کہ اللہ اکبر، آپ نے بڑا ہی منافع بخش سودا کیا ہے، زبردست۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں، کھانا وہیں چھوڑ دیا جو بن رہا تھا، گھر سے نکلی، بچوں کو لیا، کہا کہ نکلو، تمہارے والد نے یہ پراپرٹی سیل کر دی ہے جنت میں ایک جھاڑ کے بدلے، ظاہر سی بات ہے جنت بھی ہے پھر جھاڑ بھی ہے، تو سیل کر دی۔ جب بچوں کو لے کے نکلی باہر، کہا بہت ہی اچھا سودا کیا۔ تو یہ تھا، یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایک یتیم کی مدد کرنے کے لیے نبی نے جو اس مدد پر وعدہ کیا، اس انعام کو، اس فضیلت کو پانے کے لیے 600 کھجوروں کا پورا باغ زمین کے ساتھ، مکان کے ساتھ اور کنویں کے ساتھ دے کر باہر آ گئے۔ تو یہ تعلیمات ہے اس دین کی، یہ حکم ہے اس دین کا، یہ فضیلتیں لوگوں کی مدد کرنے کی، یاد رکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ ایسی کئی فضائل ابھی میں اور حدیثیں رکھوں گا سامنے، آپ کے بھی آئیں گے جن میں ایسی باتیں آئیں گی۔ پہلے وہ اطاعت کا جذبہ ہونا کہ یہ مجھے کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ بدلہ ہے، مجھے اس کے عوض ان ریٹرن یہ ملنے والا دنیا اور آخرت کا، یہ سوچ بڑی اہم ہے۔ ویسے تو بڑے فضائل ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کی ایک پریشانی، جو پریشانی مبتلا ہوتا ہے، اس کی دور کریں گا، اللہ تعالی قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس شخص کی دور کریں گا۔ جو شخص دنیا میں لوگوں کی پریشانی دور کریں گا، کیا کیا پریشانی لوگوں کو نہیں ہے، دکھ، درد، مصیبتیں، تکلیف، بیماریاں، کیا نہیں ہے، مطلب ایک مصیبت کو، پریشانی کو ہٹا دیں گا اللہ تعالی روز قیامت۔ اس دن کی کوئی ایک پریشانی میں سے پریشانی کو ہٹا دیں گا۔ روز قیامت مقام محشر سے شروع ہو جائیے، خبر میں اٹھنے کے بعد سے کیا کیا پریشانیاں نہیں ہیں۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ کر لگا ہوا ہے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اللہ اتنے غضب میں ہوگا جو اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہونے والا ہے۔ پل صراط کے اوپر تو وہ حال ہے کہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں اعمال کے اعتبار سے، حکم میں اٹک کے گر رہا ہے، نیچے جہنم میں بال سے زیادہ پتلا روایت میں آتا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ پل صراط، اس میں حکم بھی ہے، لوگ اعمال جیسے کریں گے برے، کچھ کٹتے 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 پہنچنے سے پہلے پورے اندر گر جائیں گے جہنم، وہ دن ہے۔ تو وہاں کی ایک پریشانی میں سے ایک پریشانی میری آپ کی دور ہو سکتی ہے اگر دنیا میں ہم نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کریں گے، خاص حدیث یاد رکھیں مسلمان کی پریشانی دور کریں گا، اللہ رب العزت اس کے عوض آخرت میں اس کی ایک پریشانی دور کر دیں گے، یاد رکھیے۔ تو آئیے اب میں آپ کے سامنے چند روایتیں رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں غالباً ایک 10-12 الگ الگ حدیثیں آئیں گی جس سے مختلف پریشانیوں کا ذکر ہے، اور وہ عمومی چیزیں یاد رکھیں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں، ڈیلی لائف میں میرے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے، وہی رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کو سن کر ہم وہ کام کر سکے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں جو میں اور آپ نہیں کر سکتے، اس کو مالدار بھی ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی عام چیزیں جو دن اور رات میں ہم کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی اچھی زندگی پا سکتے ہیں، آخرت میں نجات کا سامان جمع کر سکتے ہیں اور کئی فائدے ہوں گے، یاد رکھیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے غریبوں کی یا ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں غریبوں کی اور ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ مطلب اگر آپ اپنی کوئی پریشانی ہم حل کروانا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کی پریشانی حل کرنے کا سوچیں، ہماری پریشانی خود بخود حل ہونے والی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی پریشانی حل کرتا ہے جو دوسروں کی پریشانی حل کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو بڑی اہم چیز تو ہمیں غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مند کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کریں گا۔ جب ہم نے اپنا سوچنا چالو کر دیا تو دیکھیے ہم سب پریشان ہیں اپنے حالات سے۔ کسی زمانے کو آپ یاد کیجئے، لوگ دوسروں کی پریشانیاں حل کرتے تھے، ہر آدمی دوسروں کی فکر کرتا تھا۔ ایک مثال لے لیجئے، پہلے لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا، آپ اپنے دادا پردادا ایسے واقعات کچھ یاد ہوں گے نا، والد کو بھی دیکھ لے جو اگر عمر رسیدہ والد ہے، کمانے والا انسان ایک، غربت اپنے ہائٹس پر
کھانے والے 50 گھر کے اندر سب کی زندگیاں سیٹلڈ ہے. آج کمانے والا ایک ہی انسان تھا. مثال دیکھیے، والد کما رہے ہیں، والدہ ہے، 4-5 بہن بھائی ہیں، پھوپھو کی طلاق ہو گئی وہ بھی آ کے رہے ہوئے ہیں، ایک فلاں پڑوسی تھے جو زندگی بھر ساتھ رہے تو بیمار ہو گیا، آج وہ بھی اندر پڑے ہوئے ہیں. فلاں ہے خالہ وہ ہی رہتی ہے آ کے، چونکہ وہ بڑے غریب ہے ان کی مدد بھی ہو رہی ہے. فلاں ایک پڑوسی بچہ ہے وہ آ کے کھانا ہی کھاتا ہے. کمانے والا ایک ہی آدمی تھا لیکن اتنے لوگ وہ تھے. آج سب سیٹلڈ ہے، ویل سیٹلڈ ہے، دنیا بھی پالی اور آخرت بھی کامیاب ہوں گے. اب ہم لوگوں کا معاملہ ہے، ہماری فیملیز چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی، میاں بیوی، ایک بچہ، 2 بچے، اس کے آگے تو سوچتا بھی نہیں بہرحال. تو اتنی چھوٹی سی فیملی، اور اس کے باوجود بھی جو کمائی اتنی کہ وہ اس زمانے کے حساب کے کہیں مطلب فگرز تو کہیں جا رہے، 40,000 50,000 لاکھ روپے بھی، لیکن بے برکت زندگی ہے. یاد رکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ختم ہو گئی، باقی ساری چیزیں مطلب کوانٹیٹیز بڑھ گئی چیزوں کی، برکتیں ختم ہو گئی. پہلے آپ دیکھیے وہ مدد کر رہے تھے دوسروں کی، وہ اپنے کمائی میں دوسروں کا حق سمجھتے تھے. زکوٰۃ صدقات دینے کی طاقت ہی نہیں ہوا کرتی تھی، جو آتا تھا ہینڈ ٹو ماؤتھ بولتے نا، بس وہ کھانے کی بڑتا رہتا تھا، اس میں زندگیاں گزر رہی تھی، لیکن خوشحال تھے چونکہ مدد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا تھا. زمینیں جائیداد پراپرٹی بنا لی. آج کتنے نوجوان ہیں جو اکیلے رہتے ہیں، صرف 20 بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک فلیٹ خریدنے کی بھی اوقات نہیں ہے، جبکہ باپ نے زمین پہ گھر لیا تھا. زمین پہ، فلیٹ تو اوپر ہوتا نا ہوا میں، نیچے بھی اپنا نہیں، اوپر بھی اپنا نہیں، بیچ کا ڈبہ اپنا ہے نا. تو انہوں نے زمینیں خریدی ہے. زمینیں، زندگیوں میں برکتیں تھیں ان کی. لوگوں کی مدد کرنا عام تھا، ہر کسی کی کرتے تھے بہرحال. تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو بندہ جب مدد کرتا ہے اپنے بھائی کی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اسی طرح جو ہے بیوہ اور مسکینوں کی مدد کرنا. بیوہ آپ جانتے ہیں سماج کے اندر عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ غریب بھی ہے، تو بیچاریاں اور بھی پریشان ہو جاتی. مالدار ہے تو ٹھیک ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بیوہ اور مسکینوں کی مدد کرنے کی کیا فضیلت ہے سنیے. ابو ہریرہ فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. بیوہ اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا انسان، ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ نہ ہو سکتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں کسی مسکین یا بیوہ کی مدد کرنے کا، لیکن میں کوشش کروں گا، دوسروں کے پاس جا کے ذریعہ بنوں گا لانے کا. کئی واقعات ایسے موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں تھا، آپ نے صحابہ سے گزارش کی ان کے لیے کچھ کرو. تو یہاں کوشش کرنے والا بیواؤں کے لیے کوشش کر رہا ہے، مسکینوں کے لیے کوشش کر رہا ہے، مطلب خود کر نہیں سکتا اس لیے بیچارہ دوسروں کے پاس جا رہا ہے. تو وہاں اس کی فضیلت کیا ہے؟ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. اور اللہ کی راہ میں جہاد کی کیا فضیلت ہے میں سمجھتا آپ سب جانتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے کے ساتھ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. سبز رنگ کے پرندوں میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے اور چوکتا پھرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمتیں رکھی ہے. یہ کسی اور کے ساتھ یہ فضیلت نہیں یاد رکھی، صرف شہید کے ساتھ. اور جہاد شہید، جہاد بھی شہید ہوگا ایک انسان. تو یہ فضیلت یاد رکھیے. تو جہاد کرنے والے کی فضیلت یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے قرض دار کو مہلت دینا. آج بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں سے قرض لیتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں جو بیجا خرچ لیتے ہیں، خواہشات کو پورے خرچ کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، چونکہ ایسے لوگ بھی بہت ہیں آج کل جو خواہش کو پوری کرنے کے لیے قرض دے رہے ہیں. یہ روایتیں ان کے لیے نہیں یاد رکھی، ورنہ آپ دے دیں گے ایسے لوگوں کو پھر پریشان ہوں گے. یہ وہ ضرورت مند لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور آپ ان کو دے دیتے ہیں قرض. تو آئیے قرض دینے کی اور مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو شخص کسی تنگ دست قرضدار کو مہلت دے گا. ایک انسان کو آپ نے قرض دیا، اب وہ بیچارہ تنگ دست ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کو مہلت دے رہے ہیں، مہلت دیں گا، اس کا کچھ قرض معاف کر دیں گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا. جو شخص کسی کو ادھار دیں گا پھر بیچارے کو مہلت دیں گا، معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت عرش کے سائے کے نیچے سایہ دیں گا، اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. یہ فضیلت ہے قرض کو مہلت دینے کی قرضدار کو، اور اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کرنے کی. بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں. دوسری ایک اور روایت اسی طرح سے یاد رکھیں، اس میں الفاظ اس طرح سے، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن صدقہ کرنے کا اجر ملے گا جتنا کہ اس نے پورا پیسہ صدقہ کیا ہے. اور اگر اس کا جو فکس ٹائم تھا پورا ہو جائے، جیسے اس نے کہا تھا 1 تاریخ کو لوٹا دوں گا اور پھر نہ لوٹائے، تو اس کے بعد ہر دن کا اس کو ڈبل اجر ملے گا جتنا کہ اس نے پورا پیسہ صدقہ کیا ہے. کتنی بڑی فضیلت، عام بات نہیں یاد رکھیں. اسی طرح آئیے یاد رکھیے کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے کی کیا فضیلت، یہ بھی مدد میں آتا ہے. آج کل ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے. پہلے روایتیں سن لیتے ہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، جو شخص کسی مومن کی عزت اور آبرو کی کسی منافق سے حفاظت کرے گا تو اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو قیامت کے دن اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی ایک مسلمان کی دفاع کریں گا، عزت کے جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی عزت اڑائی جا رہی ہے،
ایک منافق کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گا؟ روز قیامت ایک فرشتہ اپوائنٹ کریں گا جو اس کے گوشت کو جہنم کی آنکھ سے بچائیں گا، وہ جہنم میں نہیں جلیں گے انشاءاللہ۔ دوسری روایت میں الفاظ سنیے، روایت جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا کہا جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائیں گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائیں گا۔ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع اس کی غیر موجودگی میں کریں گا، جس کو میں کہوں گا کوئی آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے کسی کی، اور آپ کہیں گے بھائی یہ باتیں میرے سامنے مت کرو، اس میں یہ سب سننا نہیں چاہتا، میں یہ سب چیزوں کو مانتا نہیں، یہ طریقہ غلط ہے آپ کا، میں جا رہا ہوں، یہ بات غلط کہی آپ نے، اس کی دفاع کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا چہرے کو جہنم کی آنکھ سے دور کر دیں گے۔ آج یہ مدد تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کے خلاف جا کر بات کرتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں جتنی غیبتیں ہو سکتی ہیں، جتنی بڑاس نکال سکتے ہیں، جتنی حسد کا اظہار کر سکتے ہیں، جتنی جلن کا اظہار کر سکتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ تو اتنا مرغوب عمل بولتے ہیں نا، مرغوب سے سمجھتے آپ، جس کو کرنے کا بہت دل بولتا ہے، مرغوب غذا مطلب بہت کھانا جس کو یہ کھایا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، تو ایک مرغوب عمل ہو چکا ہے کہ ہم لوگ کسی غیبت کریں، کسی کی عزت کو اچھالیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بولا ارے فلاں آدمی کا ہاں اس کے بارے میں اب تک کو پوائنٹ نہیں ملا تھا، اس کا بولو جلدی، یہ ایک دم نیا پوائنٹ لایا اپنے لیٹسٹ، فلاں شخصیت کے بارے میں آج تک کو برائی نہیں سنی ابو نے، ارے یہ بہت نیا لایا تم نے، ایک دم کیا ہو رہا ہے، ارے یہ تو امپورٹنٹ ہو گیا، یہ تو جلدی بولو اس کو کیا ہے نا۔ دو عورتیں بیٹھی مجلس میں، چار عورتیں جمع ہو گئی، تو جب تک وہ دو تھی تو تیسرے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جب تین آ گئے تو چوتھے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب چوتھا آ گئے یہاں کہا جا رہا ہے عزت کا دفاع کرے اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آنکھ سے بچا لیں گے۔ اور ہم لوگ ان کی لوگوں کی عزتیں اتارنے پر، ان کے خلاف بات کرنے پر، غیبت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے مجلس اور محفلوں میں جب بھی جمع ہوتے ہیں، بلکہ اکثر مجلسیں راتوں میں جمتی اس لیے ہے کہ کیا ہوا پٹھے محلے میں، تو پٹھا شروع ہو جاتا ہے، ارے باس پڑوسی لڑکی بھاگ گئی، او زبردست، میرے کو تو پہلے سے لگ رہا تھا، میں تیرے کو پہلے سے بولا تھا، تو دوسرا صحیح بولے تم نے، کل یہی ٹائم پہ تم نے یہ بات بولے تھے، آج صحیح ہو گئے ہو، ماشاءاللہ۔ مطلب لوگوں کی غیبت، ان کے گھروں میں کیا مسائل چل رہے ہیں، اس پر ڈسکشن، اس پر ہنسی، اس سے مذاق، اس کے لیے اسپیشل مجلسیں جمتی ہیں ہماری۔ شام میں جو مجلس جم رہی ہے اس میں کیا بات ہو رہی بتائیے آپ، کچھ خیر کی بات بتائیے، آج تجارت میں یہ سیکھا، علم میں یہ سیکھا، نالج یہ بڑھا، فلاں یہ ہوا، سیاست میں یہ ہو رہا ہے، آگے یہ کرنا ہے، فیوچر یہ کرنا ہے، پاسٹ کا یہ ہوتا، کل غلطی کیے تھے، کل اصلاح کریں گے، آج تجارت اتنی اچھی ہوئی، کل کا آئیڈیا بیچنے کا، یہ نہیں ہوتی یہ بات، فالتو گیری ہو رہی ہے سب، لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہے، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، چغلی، غیبت، حسد، بغض، گالی دے کر۔ یہاں یہ کہ اگر آپ پیٹ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں عزت کا دفاع کریں گے، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گا۔ یہ جس کو کہیں گے چھوٹی مبارک بات ہے، یہ چھوٹی خوشخبری دی جا رہی، جہنم سے نجات کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک۔ اب آئیے اسی طرح جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی لوگوں کی مدد کرنے میں آتا ہے، اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، یہ روایت جو جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں تم سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ تم رحمان کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، لوگوں میں سلام کو پھیلاؤ، تم آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کی عبادت کو مطلب شرک مت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مطلب اعمال میں جو لوگوں کے تعلق سے بات آ رہی ہے اللہ کے بعد، وہ آ رہا ہے کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کی کیوں فضیلت ہے، آپ نے کبھی غور کیا اس پہ، سوچا کبھی کیوں اسلام کھانا کھلانے کی فضیلت بتاتا ہے؟ اس لیے کہ بھوک کے بعد موت ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے بعد، بھوک کے بعد موت رہتی ہے، اس لیے فضیلت ہے کہ کھلاؤ، چونکہ اس کے بعد ڈیتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جو میری ایک اسٹڈی کے مطابق ہر روز دنیا میں 25,000 لوگ بھوک سے مرتے ہیں، ابھی بھی، میں ایسی پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 25,000 لوگ صرف بھوک سے مرتے ہیں ڈیلی دنیا کے اندر، کھانا نہیں ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے۔ ابھی ہمارا حال تو یہ کہ ہمارے کچرے کے ڈبوں سے لے کر کچرے کی کنڈیوں پر بھی کھانا ہے، اس کی پوچھ ہونے والی ہے کہ کھانا ویسٹ کیوں گیا؟ تم کھا لیتے، بچاتا کسی کو بیچ دیتے، بچاتا جانور کو کھلا دیتے، بچاتا چوٹیاں کھا لیتی، بچاتا کچھ اور کرتے، لیکن یہ کچرے میں کیوں گیا؟ ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ دنیا میں جو کھانا بنتا ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر، مالدار ممالک کے اندر، اس میں سے 40% پھینکنے میں جاتا ہے۔ اور کھانے کو پھینکنا یہاں تو کھلاؤ حکم ہے، ہاں بس پھینکنے کو شرف سمجھا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کا ایسے بھی لوگ میں نے دیکھا ہے جو کھانا کھاتے ہیں تو آخری میں کچھ نیوالوں کو چھوڑنا ان کے لیے شرف، فخر اور بڑائی کی علامت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھانے کو کھاؤ تو کونے سے شروع کر کے کھاؤ، چونکہ بیچ میں برکت آتی ہے، اور سارے پلیٹ کو، برتن کو صاف کر کے کھاؤ، اور اس کے بعد انگلیوں کو بھی آپس چاٹتے تھے۔ یہ بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا فوڈ جتنا بچ سکتا ہے۔ صحابہ کو دیکھا گیا گرے ہوئے تنکوں کو اٹھا کر کھاتے تھے، وہ گر جاتے ہیں تنکے، کھاتے تھے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم 4 کھا کر اٹھیں گے تو پھر پلیٹ پھینکنے میں چلے جائیں گے،
کسی کو دو پھر پھینکو مت۔ تو وہاں پاس تو پھینکنے کا چلن ہے، یہاں کھلانے کی فضیلت ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں، اگر آپ نے نہیں جانا بھوک کیا ہے، آپ بولیں گے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ابھی تو بھوک معلوم ہوتی سب، یہ بھوک نہیں یاد رکھ، جبکہ آپ کو یقین ہو کہ افطار سے لے کر پھر سحر تک اتنا کھانے کو ملے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، یہ بھوک نہیں ہے۔ ایک اس انسان کے بارے میں سوچیے جس نے روزہ بھی رکھا ہو اور اس کو پتا ہے شام میں افطار بھی نہیں ہے، پھر اس کو پتا چلے گا بھوک کیا ہوتی ہے۔ بھوک تو ایسی ہوتی ہے نا، آدمی شام میں کھانے کو نہیں، تو اندازہ لگائے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، یاد رکھیں ایسے ملک ہے، ایسی آبادیاں ہیں ہمارے اطراف میں، تھوڑا جا کے دیکھیے لوگ بھوکے سوتے ہیں رات میں، فکر کیجیے ان کی، کھانا کھلائیے۔ ایک اور روایت سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، حدیث کے الفاظ سنیے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ روزے خوان بندے کو کہیں گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، سبحان اللہ۔ بندہ تعجب کرے، دوسرے الفاظ میں یا ایک ترجمہ اس طرح سے بھی کیا گیا، اللہ کہیں گا، اے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، اور بندہ کہیں گا، اللہ تو تو مالک ہے، تو کب بھوکا تھا، تو نے کب کھانا مانگا کہ میں نہ دوں تجھے؟ اللہ کہیں گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا ہے تجھے معلوم تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے پا لیتا، مطلب مجھ سے اجر پا لیتا، آخرت میں مجھے پا لیتا، مطلب نجات پا لیتا، تو مجھے پا لیتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے بھوکے کی طرف سے، بھوکے کی طرف سے سوال کر اللہ کہ میں بھوکا تھا، اللہ فرما رہا ہے تو نے کھانا نہیں کھلایا، تو کھانا کھلائیے، عام کیجئے کھانے کا، عام کیجئے چلنے۔ اور کھلانے والی قوموں کے لوگ احسان مند ہوتے ہیں، یاد رکھیے، چاہے بھوکے کو کھلاؤ یا کھائے ہوئے آدمی کو کھلاؤ، لوگ احسان مند ہوتے تھے، وہ کھلاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی قوم ہے، ہر جگہ کھلاتی ہے لوگوں، لنگر لگا کے کھلا رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں پہ کھلا رہی ہے، ٹرینوں میں لا کے کھلا رہی ہے، آپ ان کے عبادت گاہوں میں جاؤ تو وہاں بھی کھلاتے ہو، ہر آدمی ان سے خوش رہتا ہے، اس لیے کھلانے والی قوم ہے۔ حالانکہ مالدار کو بھی کھلا رہی ہے، غریب کو بھی کھلا رہی ہے، کھلانے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ خود نہیں کھا کر کھلانے کے واقعات تو صحابہ کے کتنے موجود ہے، وقت نہیں بتانے گا، خود نہیں کھا کر لوگوں کو کھلانے کے واقعات، کہ مہمان آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بیویوں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ کچھ کھانا ہے، کسی کے پاس بھی کھانا نہیں ہے، پھر ایک صحابی کہتے ہیں میں لے جاتا ہوں آپ کے مہمان کو، وہ گھر لے جاتے تو پتہ چلتا ان کے پاس بھی کھانا نہیں ہے، اتنا کھانا ہے کہ بچے کھائے، ابھی بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے، یہ بھی بھوکے ہے۔ تو آپ ان آئیڈیا یہ کریں گے، چراغ میں وہ تیل نہیں بول کر چراغ بجھا دینا اور ہم مہمان کو دے دیں گے کہ تم کھا لو، ہم نہیں کھائیں گے۔ تو ایسے واقعات موجود ہے کہ ضرورت ان کو ہے، دوسروں کو کھلا رہے ہیں، تو یہ تو موجود ہے کئی جگہ ہے۔ تو آپ دیکھیے خود بھوکا رہ کر صحابہ نے لوگوں کو کھلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں تعریف کی کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، یہ صحابہ کی صفت تھی۔ تو کھلاؤ 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 لوگ، ٹھیک ہے، کھانے والے مت بنو، کھلانے والے بنو، کھانے کے لیے مت جیو، جینے کے لیے کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، جو مانگتا ہے اس کو دو کھانے کے لیے۔ ایک سسٹم کم از کم یہ کر دو، آپ سم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب ساون بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسیوں کو کچھ بھیج دو، بس یہ فارمولا استعمال کر لیں، ہر آدمی کچھ اسپیشل نہ کرے، کھانے میں تھوڑا کھانا بڑھا دے، ایک کسی غریب کو کھلا دے، بس اتنا ہی سب کرو، تو ہر گھر سے ایک آدمی کھانا جاتا ہے تو شاید اس محلے میں تو کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، اتنی بات ہوتا ہے۔ جب وہ محلے میں بھوکا نہیں ہوگا تو وہ خود بولیں گے میرے کو ضرورت نہیں، آپ کسی اور کو دے دے، پھر کسی اور کو شفٹ کر دینا، وہ چیز کرنا پڑے گا۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے، کھلاؤ لوگوں کو، تو بھوکے کھلانا بڑی فضیلت ہے، ہم سب کر سکتے ہیں اسپیشل ایفرٹس کے بغیر، جو کھا رہے ہیں اس میں سے کچھ دے دے، بس یہ بھی چلے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، بڑا اہم یاد رکھیے۔ اسی طرح یتیم کی کفالت کرنا، یتیم چاہے اپنا ہو، یتیم کوئی اور ہو، مطلب دونوں کے لیے فضیلتیں آتی ہیں، اپنا مطلب اپنے خاندان کا بچہ ہو، کوئی اور یتیم ہو، کوئی اور بچہ ہو، سب کے لیے فضیلت یاد رکھیے۔ اور یتیم کی کفالت کی کیا فضیلت ہے یاد رکھیے، آئیے ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح سے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی درمیانی انگلی اور جو شہادت کی انگلی اس کو قریب کر کے کہا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوں گے، مطلب جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ تو آپ نے انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر کو اٹھا کر کہا اس طرح ہوں گے، راوی کہتے ہیں اس طرح بیان کے بہت قریب، جیسے دونوں انگلیاں قریب ہوتی ہیں نا، ایسے قریب ہوں گے۔ ایک روایت میں نہیں کہ الفاظ ہے، اس کے اندر روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں، ایک شخص آئے اور کہا میرا دل بہت سخت ہے، سنگ دلی کی شکایت کی، ہوتے کچھ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، سنگ دلی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارمولا دے رہے سنگ دلی ختم کرنے کے لیے، مطلب دل کو نرم کرنے کے لیے، ہارٹس کو جو سافٹ کرنے کے لیے ایک فارمولا بتا رہے ہیں۔ کیا فارمولا ہے سنیے۔ تو ایک آدمی یہاں کے اللہ کے رسول سے سنگ دلی، دل کے پتھر ہو جانے کی، سخت ہو جانے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلا، کھانے کی فضیلت بھی آگی، اور آگے سنیے،
اور یتیم پر دست شفقت رکھ، یتیم کے اوپر محبت سے ہاتھ رکھ اس کے اور محبت سے، اور خاص طور سے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، یہ آگے والی روایت میں آئیں گے، اس میں نہیں۔ تو دست شفقت کسی یتیم پر آپ کو رکھنا ہے تو اس کے سر پہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے، میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے، قدیم زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے ہم نے دیکھا کوئی بھی عالم آئیں گا کسی کے پاس جو بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، چونکہ وہ پوچھ نہیں سکتے نا تم یتیم ہے کیا، یتیم ہوں گا بھی تو فائدہ، نہیں ہوں گا بھی تو فائدہ، ہاتھ رکھنے کا ثواب اجر تو مل گیا۔ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ عمل کے لیے کوئی عمالدار ہونا ضروری ہے، یہ عمل کے لیے کچھ بھی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھتا ہے اور کسی کے سر پہ رکھا جا سکتا ہے تو اجر ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ خرچ نہیں ہو رہا، پیسے نہیں جا رہے۔ اچھا غریب اور امیر بھی نہیں کہا نا، ایک مالدار بچہ بھی یتیم ہو سکتا ہے، لیکن اس کو محبت کی تو کمی ہے نا، آپ سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کو گڈ فیل ہوتا ہے، اچھی فیلنگز آتی ہیں، اور بچے پسند کرتے ہیں اس کو کوئی سر پہ ان کے ہاتھ رکھے، خوش ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ بلکہ پہلے تو ایک طریقہ تھا، بچے آ کے ہر کسی کو بولتے سر پہ ہاتھ رکھو، بڑے لوگوں سر پہ ہاتھ رکھتے تھے لوگ، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اس کا اجر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لوگوں کو پانی پلاؤ، لوگوں کی مدد کرو پانی کی شکل میں، اس میں تو کچھ بھی نہیں جاتا، کھانے میں تو بھی تھوڑا سا پیسہ جا رہا ہے، پانی میں تو پیسہ بھی کیا جاتا ہے، پانی کا کیا ٹیکس ہے آپ کو معلوم سال بھر کا، وہ کتنے دن آتا ہے نہیں آتا وہ الگ بات ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کا مشکل سے ہمارے علاقے کے اندر آدھے انچ کی نل کا 2800 روپے سال کا ٹیکس، ڈیلی بھی آئیں گا تو نہیں بھی آئیں گا، لیکن اتنا ہی ٹیکس میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اتنا ہی ہے صرف، کتنا پانی کتنا سستا ہے بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے، لیکن وہ اندر سے ایک جس کو بولتے ہیں نا خواہش ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے، پرابلم یہاں ہے نا، پرابلم یہاں ہے۔ تو اب سنیے ذرا پانی پلانے کے تعلق سے، پانی پلانے کے تعلق سے یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں جو صحیح مسلم کی روایت میں، وہ ایک روایت کا ایک حصہ کھانا کھلانے کا رکھ دیا تھا، وہ بڑی حدیث ہے، اس کا ایک دوسرا پارٹ رکھ رہا ہوں، اس میں الفاظ سنیے کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ایک بندے سے کہیں گا، اے میرے بندے میں سخت پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، وہ اسی حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہے، میں الگ الگ اس کے اندر الگ الگ پارٹ لا رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت، میں سخت پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا مجھے، یا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہیں گا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، تو تو مالک ہے، مطلب پانی تو تیری طرف سے آتا ہے، تو تو مالک ہے، تو کیسے پیاسا تھا اور کب پیاسا تھا اور میں نے نہیں پلایا۔ اللہ کہیں گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے پا لیتا، مطلب میرا نزدیکی حاصل کر لیتا، اجر کو پا لیتا، جنت پا لیتا، صرف پانی ہے، پانی۔ حدیث میں الفاظ ہیں ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا اور مغفرت کر لی، گناہوں سے نجات پا لیا، اپنے مغفرت ہو گئی اس کی۔ کیسے؟ وہ کنویں میں اترا، خود پیاسا تھا پہلے تو، کنویں میں اترا، پانی پیا اور اوپر آ گیا، کنویں میں ڈول نہیں تھا، یاد رکھیے، باہر نکلتا ہے دیکھا ہے یہ کتا پیاسا ہے، مٹی چاٹ رہا ہے، کچھ نہیں ہے تو زبان سے سوچا کہ اس کو بھی میری جیسی پیاس لگی پلاؤں گا، اندر اترتا ہے، اب ڈول نہیں ہے، اترا، اب چڑھنا بھی ہے نا، اوپر چڑھتے ہوئے آنا ہے، تو اپنا جوتا اتارتا ہے، جوتے میں پانی بھرتا ہے، جوتے کو منہ میں پکڑتا ہے، کیونکہ اوپر چڑھ کے آنا، ڈول نہیں ہے اس میں، پھر منہ میں جوتا پکڑ کے پانی لاتا ہے اور اس کتے کو پانی پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی وجہ سے جو کتے کو اس سے پانی پلانے میں کی، اس کی مغفرت کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی قوم اور ملت کا حال کیا ہے، بچے باپ کو پانی پلانے کو تیار نہیں، گھر میں تربیت کا کوئی سسٹم نہیں، فضائل اور اس کے چیزوں کی اہمیت بتائی نہیں جا رہی ہے، تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں کسی کے اندر۔ کتنی اہم چیز ہے پانی کا پلانا، کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے پانی پلانے کے تعلق سے، تو بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، پانی پلائیے، کھانا کھلائیے، یتیموں سے اچھا سلوک کیجیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روایتوں میں کئی الفاظ ہیں، اتنا وقت نہیں کہ ہم ساری چیزیں دیکھیں، لیکن چھوٹے چھوٹے اجر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے، درخت اور پودا لگانا ہر آدمی کر سکتا ہے، نہیں کوئی مشکل میں وہ کام لائے ہیں جو بہت مشکل نہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے، درخت یا پودا لگانا، کیونکہ حدیث میں جو مفہوم ہے یاد رکھیے، اس سے جتنے چرند پرند اور انسان جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائیں گا، سارا اجر اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا جس نے وہ جھاڑ لگایا تھا۔ مطلب آپ نے جھاڑ لگایا، اس کو پھل لگ گیا، انسان نے کھا لیا، جانور نے کھا لیا، پھل گرا، اس سے دوسرا جھاڑ آ گیا، اس کے سائے میں لوگ سوئے، اس کے جھاڑ سے نکالے، کسی نے داتن بنا لیا، کسی نے اس کے پتوں سے فائدہ اٹھایا، کسی نے اس کے پھولوں سے فائدہ اٹھایا، کسی نے اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھایا، کسی نے اس کی فریش ایئر سے فائدہ اٹھایا، اس کا سب کا اجر مل رہا ہے، صبر کا اجر، سب چیزوں کا اجر مل رہا ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ گورنمنٹ تو آج کل کیا کر رہی ہے، آپ کو کاربن کریڈٹس دے رہی ہے کہ بھائی آپ نے کمپنی بنائی، اتنے جھاڑ اس میں کٹے تو آپ کاربن کریڈٹس کے لیے اتنے جھاڑ لگائیے، وہ جھاڑ اتنا دیں گا، مطلب کاربن جائیں گی تو آکسیجن پیدا کریں گا، تو یہ ہمارے پاس دین و شریعت نے بولا کہ یہ تمہارے حصے میں ہے، یہ کریڈٹ آخرت میں جمع ہو رہا ہے تمہارا اجر کی شکل میں، جھاڑ لگاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ تو ایسا میں ایسا جنرلی لوگوں سے کہتا ہوں، ایسا ہر مومن کوشش کرے، اسے خواہش تو رکھے ایک جھاڑ زندگی میں ایسا لگاؤں کہیں تو بھی جو میری زندگی میں تو دیکھوں کہ لگا ہوا ہے اور بعد میں اجر دے میرے مرنے کے بعد، ایک ہی جھاڑ
زیادہ نہیں, ایک جھاڑ طے کر لو گے, ایک جھاڑ ہی لگانا ہے بس. ایسا پکا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جھاڑ ہوتا ہے نا جو بڑے سے, نیم, برگد, بنیان, بڑ کا جھاڑ جس کو بولتے ہیں, اس کے بعد املی, یہ جھاڑوں کی وہ, یا آپ کا جو ہے جامن, سالوں سال ان کی لائف سینچریز تک رہتی ہے, 400 500 سال تو ایسے ہی چل جاتے ہیں. آم کا جھاڑ ہنڈریڈس آف ایئرس ان کی لائف. تو ایسا کر رہا ہے, ایک بڑا کوئی تو بھی جھاڑ, ایک اچھا اسپاٹ تلاش کر کے ایک لگا کے جانا کہ اپنی طرف سے ایک جھاڑ کم از کم ہو. قدیم زمانے میں لوگ راستوں پہ جھاڑ لگاتے تھے خاص طور سے. آج بھی دیکھیے اورنگ آباد کے اطراف میں جتنے قدیم راستے ملیں گے سب پہ بڑ کے جھاڑ ملیں گے آپ کو. دونوں طرف سے بڑ ہوتے ہیں, اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں, ہوادار ہے, لوگ آرام کرتے ہیں. وائڈننگ آف روڈ میں بہت ساری جگہ کٹ گئے, لیکن آج بھی کچھ علاقوں میں پورے جھاڑ آپ کو ملیں گے راستے. اب پتہ نہیں 200-300 سال پہلے کسی نے لگا دیا, آج تک اجر ان کو صرف اندازہ تو لگائیے آپ, تب تک جھاڑ ہے. کوشش کریں ایک جھاڑ لگانے کی. چلو ایک جھاڑ نہیں لگا سکے, ٹھیک ہے, نہیں لگا سکے تو ایک ریکویسٹ کروں گا, کوشش یہ کرنا کہ میرے وجہ سے ایک جھاڑ نہیں کٹنا. بس کچھ تو بھی ایک چیز ہونا چاہیے, ایک جھاڑ نہیں کٹے. بھائی جھاڑ کاٹ دو, گھر میں فرشی اکڑ رہی, اب ان فرشی بدلیں گے لیکن جھاڑ نہیں کاٹیں گے, جھاڑ رہنے دیں گے. لگا نہیں سکتے نا تو کم از کم کاٹو مت. اس کی کیا بینیفٹ ہے؟ حکومتیں بول رہی ہے تو جو ہے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, گرمی بڑھ رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے. سولوشن ہم پاس آلریڈی. حدیث میں تو ابو داؤد کی روایت میں یہاں تک الفاظ ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈالے جو ایک گھنے درخت کو جو راستے میں ہوتا ہے اس کو کاٹے. اس میں خاص جھاڑ کا لفظ ہے جو عرب علاقوں میں اگتا ہے. اگنے کو بہت ٹائم لیتا ہے, لیکن ایک بار اگ گیا تو بہت گھنا ہوتا ہے, بہت ہرا ہوتا ہے, گھنا ایک دم جھاڑ. تو کہا وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے جو ایسے جھاڑ کو کاٹے راستے میں جو ہوتا ہے. تو جھاڑ لگائیے. درخت لگانے کے بڑے فضائل ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, بڑے بڑے اجر یاد رکھیے. بھولے آدمی کو راستہ دکھانا, بٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا, اس کی فضیلت ہے. میں راستے میں بیٹھا ہوں, کچھ نہیں کرنا ہے, ایک آدمی آیا, بھائی مجھے فلاں جگہ جانا, راستہ کہاں ہے, گائیڈ کر دیجئے. کر سکتے ہیں نا, کوئی مشکل کام نہیں. لیکن یہ بھی تربیت ہم نے اپنی نسلوں کو کہا دی. بچوں سے پوچھیے, کسی کو غلط راستہ بتا کے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو بولتے, وہ انکل کو وہاں پہنچا دیا, اپن بھاگو اب یہاں سے. اب وہ جا کے وہاں کھڑے ہوں گے, پھر انہوں پوچھیں گے فلاں. تو گائیڈنس نہیں ہے. ہم لوگوں نے کبھی بتایا نہیں کہ بہت اجر کا عامل ہے بیٹا. ایسا کبھی نہیں ہونا کہ تم سے کوئی غلط راستے پہ چلے جائے, تم کسی کو رانگ ڈائریکشن بتا دو, یا تو بتاؤ یا تو کہو مجھے نہیں معلوم, بس ختم. چونکہ اس کو بڑا نہیں سمجھا, کر بڑا سمجھتے. ابو درداء رضی اللہ عنہ جیسا کیا نا, وہ سمجھ گئے کہ ایک جھاڑ ہے لیکن جنت ملنے والی تو پورا کھیت قربان. جب یہ آدمی سوچیں گا نہیں اس کا اجر ہے, بھائی لوگوں کو راستہ بتانے کا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسافروں کی مدد کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر بتایا. ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا, ضرورت مندوں کے لیے وسیلہ بننا, غریبوں کی مدد کرنا, ساری چیزیں, مسکینوں کی, بیواؤں کی, یتیم کی, بھوکوں کی, ننگوں کی حاجت جو آپ سے آواز دے رہے ہیں, آپ کی مدد چاہ رہے ہیں, آپ سے فزیکل ہیلپ چاہ رہے ہیں, آپ کے وسیلوں کے ذریعے مدد چاہ رہے ہیں, ہر قسم سے مدد کرنا لوگوں کی بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے, بہت ضروری یاد رکھیے ہم کریں. آئیے بیمار یاد رکھیے, بیمار کی مدد کرنے کی کیا فضیلت ہے. بیمار کی مدد تو نہیں کریں گے, خالی جا کر اس کے پاس آئیں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے سن لیں. مدد تو اس کی بات کی سٹیپ رہیں گے انشاءاللہ, اس سے زیادہ رہیں گا اس کا اجر. بیمار کی مدد بیمار پرسی کے ذریعے, خالی جا کر پوچھنا کیسے حالات ہے, کیسا لگ رہا ہے, اللہ آپ کو شفا دیں گا, آپ کو اچھا کریں گا, دعائیں دے اور نکل جائے. اس کا اجر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, جو شخص کسی بیمار کے پاس جا کر تیمارداری کریں گا, خیر خیریت پوچھیں گا اس کی, تو اگر صبح یہ کریں گا تو شام تک, اور اگر شام ایسا کریں گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ رہتا ہے. خالی بیمار کی تیمارداری جا کر کیسے پوچھنا, کیسے پوچھنے میں مال بھی نہیں لگتا ہے, دولت بھی نہیں لگتی ہے, وسیلہ بھی نہیں لگتا ہے, پہچان بھی نہیں لگتی ہے. کسی اجنبی ویسی کسی دواخانے میں اگر گورنمنٹ اسپتال میں جانا ہے تو راستوں میں مریض پڑے رہتے ہیں, آپ خالی بیٹھ کے پوچھیں کیسے ہے, بس اتنا بھی کافی ہے, تو مل گیا اجر. صبح کیا تو شام تک, شام کیا تو صبح تک, 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور فرشتوں کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا عام بات نہیں ہوتی. یاد فرشتے اللہ کے مخصوص بندے ہیں, اور وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں. وہ اللہ کا حکم ہوں گا تبھی وہ دعائیں مغفرت کریں گے بندے کی. 70,000 صبح ہے تو شام تک, شام ہے تو صبح تک. کچھ اسلاف کے واقعات میں یہ بھی ہے کہ اگر سمجھو شام ہونے والی ہوتی ہے تو تھوڑا سا رک جاتے تھے, تاکہ وہ جو پورا دن کی فضیلت بینیفٹ مل رہا ہے نا, صبح کرے تو شام تک ہے, شام میں کریں گے تو پھر صبح تک فضیلت ہے. 70,000 انجنز اس کے لیے دعا کریں گے اس شخص کے لیے. یہ صرف کس کے لیے معلوم, خالی جا کے پوچھ رہے ہیں آپ. تو یہ تو اسٹارٹ ہی ہوا نا. ابھی بیمار کو صحیح جگہ گائیڈ کرنا, بیمار کو تسلی دینا, بیمار کو پیسے سے مدد کرنا, بیمار سے آپ کو اگر علم ہے اس کا علاج کہاں ہوتا تو وہاں ڈائریکشن دینا, بیمار کا کچھ دوائیں لا کے دینا, یا آپ ڈاکٹر صاحب ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت مسکین ہے, محتاج ہے, تو اس کو معاف کر دینا. اس کا کیا اجر ہوگا صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں ہم لوگ, جب صرف جا کر پوچھنے کا ہی اجر ہے کہ کیسے بھائی,
اچھے ہو جاؤں گے، اللہ اچھا رکھے تم کو، بیماری آتی جاتی رہتی ہے، بس اتنا ہی تھوڑی دیر یہ سب چیزیں کرنا ہے. اس کی اگر حالت ایسی سن سکتا ہے آپ کی اچھے سے بات، تو یہ گزارش بھی کر سکتے ہیں آپ کی میرے لیے دعا کرو، اس لیے کہ ایک انسان تکلیف میں اور اللہ اس کی دعا سنتا ہے، اس کے خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. اتنا کرے اور نکل جائے. مال دولت دیا اللہ نے تو کچھ دے دے جو کھا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ ہے تو اور کچھ کر سکتا ہے پیسوں سے وغیرہ. تو صرف جانے کی فضیلت یہ ہے، تو باقی کیا ہوں گے آپ اندازہ لگائی. آپ صرف اندازہ لگائیے اسی کیا ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت جس میں وہ بھوکے کا بھی واقعہ آ گیا، پیاسے کا بھی آ گیا، اسی حدیث میں یہ بھی الفاظ تھا. وہ حدیث میں نے پوری نہیں رکھی چونکہ لمبی تھی، اس میں کیا الفاظ سنیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندے سے پوچھیں گا روز قیامت، اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو میری خیر خواہی کے لیے نہیں آیا میرے پاس. بندہ کہیں گا اللہ تو رب ہے سارے کائنات کا، تو کب بیمار ہوا تھا؟ اللہ کہیں گا میرا ایک فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے پا لیتا. پھر آگے دیکھیے بات، بیمار کھانا پینا اور بیمار کی تیمارداری وہی کہتی ہے. اللہ خود پوچھنے والا یہ کوشچن، میں بیمار تھا، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا. سبحان اللہ. تو صرف اگر جانے کا یہ فائدہ ہے، تیمارداری کا یہ فائدہ ہے، تو باقی چیزوں کا اجر کتنا ہوگا. ان چیزوں کو ہم نے خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک عجیب بات ہے اس دنیا کے اندر، اس کی مادہ پرستی میں، مادہ پرستی سمجھتے ہیں آپ؟ مٹیریل پوزیشن جسو کہتے ہیں، جو میرے کو یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا، اس میں اتنا لگ گئے کہ ہم کو لگا ہمارے مال دولت میں کسی اور کا حق ہے ہی نہیں، کوئی اور ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں ذرہ برابر بھی دو. لوگ تو زکوٰۃ مار لے رہے، جو اللہ نے اپنا حق بنایا ہے بندوں کے مال میں کہ اس کے میرا ہی حق ہے، اتنا تو فرض ہے دینا، وہ نہیں دے رہے تو باقی کیا ہوگا. تو وہ کرنے کی ضرورت، آگے بڑھ چڑھ کر آگے آنے کی ضرورت. تو یہ وہ چند کام تھے جو میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹے چھوٹے اعمال تھے، آسان تھے. نہ مالداروں کو میں نے خاص کیا، نہ غریبوں کو خاص کیا، ہر آدمی کر سکتا ہے. ایسے اعمال آپ کے سامنے رکھیں تو لوگوں کی مدد کرنے کی بڑی فضیلت ہے. وقت کا ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان تمام عام چیزوں پر عمل کریں، یہ ڈیمانڈ ہے. یاد رکھیں جن حالات سے دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، جب تک ہم دینے والی قوم نہیں بنیں گے تو یہ لوگوں کے سوالات اب ہٹنے والے نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ زندہ اب چلتے رہیں گے، یہاں سے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. کچھ کرنا ہے تو آج سوچنا پڑے گا آپ کو کیا آپ دے سکتے ہیں. اب سوال یہ کہ اسٹارٹ کون کریں گا؟ آپ کیجیے پہلے. سب سوچیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. کہیں نہ کہیں پہل کرنا پڑیں گی کہ ہمارے گھر سے، ہمارے گلی سے، ہمارے محلے سے، ہمارے ایریا سے، ہمارے شہر سے کام شروع ہوگا انشاءاللہ. اور پھر یہ کام دوسرے شہروں تک جائیں گا. لوگ اس کو کاپی پیسٹ کریں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے کہ کیسے کرنا ہے، آگے بڑھائیں گے اس چیز کو، اور مسلمان پھر اس عروج پر پہنچ جائیں گے. جب تک وہ دینے والی قوم تھے لوگوں نے ان کو سر پر رکھا اٹھا کے. یاد رکھیں جب لینے والی قوم بنے تو یاد رکھیے لوگوں نے پھر سوال کیا آپ کے اوپر اور آپ کو نشانہ بنا لیا. آپ ان کی گھٹیا سیاست کا نشانہ بنے، آپ ان کے جس کو ہم کہیں گے جو ہے گھٹیا سوچ کا نشانہ بنے، اور آگے یہ معاملہ بد سے بدتر ہی ہونے والا ہے. تو آج طے کرنا ہے. لوگوں کی مدد کی یہ فضائل ہے. ہمیں یہ فضیلت اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اور لوگوں کی مدد کے لیے، انسانیت کی مدد کے لیے کرنا ہے. اٹھ کھڑے ہونا ہے. میرا ایک لیکچر ہے اس کے اوپر، کوئی اگر دیکھنا چاہے، دور حاضر میں کرنے والے 10 اہم کام. میں نے اس میں 10 ایسے پوائنٹس رکھا ہوں جو آج کے دور میں امت مسلمہ کو کرنا ضروری ہے. اگر وہ کل ایک اچھا فیوچر دیکھنا چاہتی ہے، آنے والی نسلیں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کام کرنا ہے. وہ انسانیت کی ضرورت تھی، ہے اور قیامت تک رہنے والی. آج بھی کچھ پوائنٹس اس میں سے میں نے کور کیا آپ کے سامنے. تو لہٰذا لوگوں کی مدد کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں میں آگے بڑھیں، ان فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، دنیا میں فائدہ اٹھائے، آخرت میں بھی جو ہے فائدہ اٹھائے. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو اعمال ہم نے آج سنے ہیں ان کو کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے دین اور شریعت پہ عمل کرنا آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. جب بھی خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.